السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی عظیم عبادت کے بارے میں جو نہ صرف قبر کے عذاب سے بچاتی ہے بلکہ دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بھی ہے۔ جی ہاں، وہ ہے تسبیح، اللہ کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے سکون پاتے ہیں۔ خبردار، دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہ آیات بتاتی ہیں کہ ذکر الہی انسان کے دل کو چین اور سکون عطا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح اور شام 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جا کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری و مسلم۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے وہ کلمات ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے، ترازو میں باری اور اللہ کو محبوب ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، بخاری و مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں تسبیح پڑھنے والا قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ مسند احمد۔ پیارے دوستوں، تسبیح نہ صرف آخرت کے لیے ذخیرہ ہے بلکہ دنیاوی مشکلات میں بھی آسانی کا ذریعہ ہے۔ قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے۔ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے یہ دعا پڑھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87۔ اللہ تعالیٰ نے اسی تسبیح کے صدقے انہیں نجات عطا فرما کر تسبیح کے ذریعے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، دل میں سکون اور برکت آتی ہے، فرشتے ذکر کرنے والے کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تسبیح، تحمید اور تکبیر کو روزانہ 33 بار اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ 100 بار پڑھے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب کے لیے یہ بہت آسان عمل ہے کہ دن بھر میں چلتے پھرتے، کام کاج کے دوران یا فارغ وقت میں بھی اپنے رب کا ذکر کرتے رہیں۔ یاد رکھیے یہی تسبیح قبر کی روشنی، آخرت کی کامیابی اور دنیا کی آسانیوں کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیراً۔